أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. On Tuesday class we started, Alhamdulillah, the 27th Surah Namal. We completed the introduction and 3 verses, and the group is, what is the group? 1 to 6. 1 to 6, and out of that اس کو ہم اوسط گروپ بناتے تھے. 1 2 3 میں کیا مضمون تھا؟ قرآن کے بارے میں انٹروڈکشن تھی اور لوگوں کے بارے میں بتایا تھا جو نماز قائم کرتے ہیں. جی جو مومنین ہیں ان کا ذکر تھا. یہ اس کے بعد جو ہے 2 آیتوں کا ایک گروپ بنائیں گے ہم، اور 6 آیت کو لے جا کے یہ 1 اور 3 میں ملائے ہیں اینڈ 6، تبھی جا کے کنیکشن ہم کو ملتا ہے. چلیے ٹیوزڈے جس کو موقع نہیں ملا وہ فوری اپنا کوئی 1-2 پوری بھی تیار ہو جائیے، وہ کر لیجیے. پھر سلسلے سے اپنا 2 بنیا خود اپنی کلاس چلائیے. ٹیوزڈے جو نہیں پڑھے تھے وہ شروع کر سکتے ہیں. جی سر، میں نے نہیں پڑھا، میں شروع کر دیتی ہوں. اور آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ میرے ساتھ ہمیرا سن لے مجھے. نہیں اور راشدہ ہیں. راجہ سن لے، راجہ سن لے مجھے. راشدہ پڑھے گی پھر آپ سن لیں. جی سر. چلیے 2 آیت ہو جائے گی. جی سر بسم اللہ. 4. جی سر، پہلے میں پڑھوں گی، راجہ سنے گی، پھر راجہ پڑھے گی میں. جی سر ایسے سر کریں. آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، کلاس آپ کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یہاں تک لے لیں گے. انا کا جملہ ہے اور انا کا اسم الذین ہے، اور اس کی خبر ہے لا یؤمنون بالآخرۃ. یا ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ انا کا جملہ ہے، الذین اسم ہے جو کہ اس میں موصول بھی ہے، تو اس کا صلہ لے لیں گے لا یؤمنون بالآخرۃ، اور انا کی خبر ہم آگے چل کے جو ہے زینا لہم اعمالہم ہم لے سکتے ہیں. بہت اچھا کیا. دونوں طریقے بتا دیجئے کہ انا کا اسم ہے نا، اس کے بعد وہ الذین کہا، اس کی خبر سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا صلہ ہے، تو آپ پورے کو بھی انا کا اسم لے سکتے ہیں. اس میں موصول اور صلہ ملا. دیٹس گڈ، دیٹس ویری گڈ. ہے نا، پورے طریقے بتا دیے. اب اس کے بعد آپ خبر کو لے رہے ہیں. اب ہم صلہ کو کھولتے ہیں. پہلے لا یؤمنون بالآخرۃ لے لیتے ہیں. لا حرف نفی ہے اور یہ آگے ایک فعلیہ جملہ ہے، فعلیہ خبریہ. یؤمنون آمنا سے لیا گیا ہے، اور اس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل یا اور واو نون ملا کے ہے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو اگین الذین کی طرف ریفر کر رہا ہے. اور بالآخرۃ حرف جار اور مجرور متعلق آمنا. اور اب ہم خبر کو کھولتے ہیں. زینا لہم اعمالہم، تو پھر یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. زینا زا نا سے ہے، یہ زا یا نون سے ہے.
اور اس میں بھی فعل اور فاعل ہے، یعنی کہ آراستہ کیا ہم نے، نون الف نا جو ہے اس کا فاعل ہے، اور یہ فاعل جو ہے ریفر کر رہا ہے رب کی طرف، ہم نے سجا دیا یا آراستہ کیا۔ اس کی آگے جو ہے لہم جار مجرور، اور ہم متعلق زینا، اور ہم کی ضمیر جا رہی ہے ان لوگوں پہ جو ان الذین لا یؤمنون ہے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اور اعمالہم ایک مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ ملا کے مفعول کی جگہ لے گا زینا کی، اور ہم کی ضمیر دوبارہ انہی پہ جا رہی ہے الذین لا یؤمنون پہ۔ جی سر۔ کچھ چھوڑ دی کیا یہاں پر راشدہ؟ انہوں نے کچھ چھوڑا ہے؟ نہیں سر، مجھے تو نہیں لگتا۔ عملوں کے بارے میں میں سنا نہیں۔ سر انہوں نے بتایا تھا معلوم کے بارے میں کہ ان کے عمل، سر مضاف علیہ چھوڑ دیا کیا میں نے؟ نہیں وہ تو آپ وہ نے بولا آپ نے، مفعول بھی بولا ہے اس کے مطابق۔ مفعول بھی بولا نا آپ نے؟ جی جی سر۔ ہاں چلیے ویری گڈ۔ ہاں پھر آگے چلتے ہیں، فَهُمْ يَعْمَهُونَ۔ اب پھر فا جو ہے ایز اے ریزلٹ ہے یا فا بسببیہ ہے، تو نتیجتاً ہم یعمون جو کہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے، ہم وہی لوگ ہیں، الذین لا یؤمنون، اور یہ مبتدا ہے، اس کی یہ اسمیہ خبریہ ہے تو یہ مبتدا ہے، اس کی خبر ہے یعمون۔ خبر کو ہم کھولیں گے تو پھر اس میں فعل اور فاعل ہے، جو کہ عین میم ہا سے لیا گیا، یعنی کہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یا اور واو نون اس کا فاعل ہے، الذین لا یؤمنون ہی پہ جو ریفر کر رہا ہے، تو فاعل وہی لوگ ہیں کہ پھر وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اور کوئی معنی تھوڑے پوشیدہ ہیں اماہا میں؟ اما ہا جو ہوتا ہے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا صحیح سے راستہ۔ اندھے کی طرح، جی جیسے آنکھوں والا تو راستہ دکھتا ہے نا، آگے بڑھ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ لفظ پڑھ کے آئے ہیں ہم کہ وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں۔ خالی بھٹکنا نہیں ہے بلکہ ان کو صحیح راستہ نہیں ملتا۔ جی سر۔ ویری گڈ۔ اب میری کیا ضرورت ہے؟ آپ کے سر بالکل ضرورت ہے سر، ایسے نہ کہیں۔ نہیں، جب آپ اتنا اچھا آپ لوگ کر لے رہے ہیں پھر چلیے مجھے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ رہی ہے کہ آپ کی بہت اچھا، ماشاء اللہ، اللہ اچھا رکھے آپ سب کو اور علم اضافہ کرے۔ چلیے محترم راشدہ صاحبہ، جی آپ کی کیا ہیں دیورانی ہیں جیٹھانی، وہ آپ کو سنیں گے، مجھے نہیں معلوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب۔ اولئک سے ایک اسمیہ مبتدا جملہ شروع ہو رہا ہے، اولئک مبتدا ہے، الذین لہم سوء العذاب یہ اس کی خبر ہے۔ تو اس کو خبر کو جو ہم کھولیں گے تو الذین اس میں موصول ہے، لہم سوء العذاب کو سر ہم اس کو صلہ ہی کہیں گے نا؟ آپ کو جو کہنا ہے کہیے، میں سن رہا ہوں، فاطمہ بھی سن رہی ہیں۔ اس کا صلہ بھی ہے اور خبر بھی، مطلب ہم مبتدا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ لاہم جو ہے جار مجرور متعلق کے ایک محذوف فعل ہے، سوء العذابی جو ہے وہ برا عذاب جو ہے مضاف الیہ۔ پھر ہم خبر کو جب ہم کھولیں گے سوری سر، تو پھر وہ بھی ایک اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، سوء العذابی مضاف الیہ مل کے مبتدا ہو جائے گا، لاہم اس کی خبر ہو جائے گی۔ تو جی سر، رائدہ اولائے کا جو ہے اس میں اشارہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اولئک جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ پچھلی آیت میں الذین لا یؤمنون جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو باقی جب خبر کھولیے سوء العذاب مبتدا، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدا مؤخر ہے اور خبر جو ہے مقدم ہے لہم۔ جی وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ پھر واو جو ہے یہ عطف ہے، ہم سے پھر یہ اسمیہ مبتدا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم اس کو خبریہ، ہم اس کو جب پڑھیں گے تو ہم اسے کریں گے ہم الاخسرون فی الآخرۃ، کیونکہ ضمیر فصل دوبارہ آئی ہے۔ سر ابھی صحیح؟ آپ آگے بہت چلے گئے، ابھی ہم یہاں سے آپ کو تصدیق نہیں کریں نا کہ اور کچھ آپ بتا سکتے ہیں اس میں، یہ انالیسس میں، اور کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟
سر جو اولئک الذین لہم میں آپ کیا کیا بتائے تھے؟ پھر ایک بار ریپیٹ کریے. سر ایک تو میں نے اولئک کو مبتدا لیا تھا، ہم، الذین لہم سوء العذاب کو اس کی خبر لی تھی، پھر الذین کو میں نے اس میں موصول لیا تھا اور ہم مبتدا بھی لے سکتے ہیں، اور پھر اس کو مطلب لہم سوء العذاب اس کا صلہ بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے. جب ہم خبر کو کھولیں گے تو ایک تو سن لیا میں، اس کے علاوہ کچھ اور بول سکتے ہیں آپ؟ سر اولائکا کا اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ پچھلی آیت ہے میں ہے لا یؤمنون، یہ سن لیا، وہ بول دیا آپ. اس کے علاوہ جو کچھ اب تک بولا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بول سکتے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی سر ابھی. یہ فاطمہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ ڈراوا ہے کیا؟ ان کو انشائیہ کہیں گے جملہ؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں. آپ انالیسس کر رہے ہیں فی الحال، ابھی ہم تفسیر میں نہیں جا رہے. یہاں پر تھوڑا سا فاطمہ غور کریے. اولئک کو راشدہ نے کہا اس میں اشارہ مشار علیہ ہے. الذین کا صلہ کیا ہے؟ سر وہ پھر اولائکا ہوگا سر. ہاں، جی آپ جو ہے اس کا صلہ ہے. صلہ موصول کو اگر آپ لیں گے تو آپ کا مبتدا یہاں تک ہی یہ بھی ہو سکتا ہے. جی آپ نے اولئک کو مبتدا لیا، الذین کو آپ اس کا موصول لہم سوال نہیں ہے. اولئک الذین، یا الذین جو ہے وہ اولئکا ہے. اولئکا وہی لوگ ہیں جن کے لیے زینا اعمالہم. یہ دونوں آیتیں سامنے رکھ کے دیکھیے. جی سر صحیح سر، یہ وہ غلط ہو گیا تھا میرے سے. سر نہیں، سر اولئک الذین مطلب اشارہ اور مشار علیہ مل کے ہم مبتدا کہیں گے اس کو، یعنی کہ ٹھیک ہے سر. میں بھی پیچھے والے کو سمجھ رہی تھی سر. میں ٹھیک نہیں کہہ سکتے ہیں آپ، چاہے آپ راشدہ نے جو کیا ان کے لیول پہ بہترین کام کیا، مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ کے فہم کو اور بڑھانا چاہتا ہوں. اولئک الذین کا صلہ لہم سوء العذاب نہیں ہے، بلکہ یہ خبر ہے. جی سر وہ میں آپ سے ہوئی تھی بیچ میں کنفیوز ہوئی تھی، میں نے آپ سے پوچھا تھا میں صحیح کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے دماغ میں وہی آ رہا تھا لائک اب کوئی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس میں میں آپ کے فہم کو اور بڑھانا چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ خیر انشاءاللہ. سر تو الذین کا صلہ لا یؤمنون بالآخرۃ ہی ہے جو ہم؟ پیچھے ہے. تو سر اگر الذین کو ہم ایسا مبتدا اور لہم بالکل. العذاب ہاں، خبر لیتے ہیں. الذین کون ہے؟ اولئک ہیں. اولئک کون ہے؟ الذین لا یؤمنون سر بالآخرۃ. ٹھیک ہے، اس کا صلہ ہے اولئک کا. اس کا صلہ جو ہے اولئک بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے اور سر. اس میں موصول پہلے ہے. تو یہ دونوں کو ملا کے آپ کیا کریں گے؟ یہ بھی کر سکتے ہیں. زیادہ قریب ہے یہ کہ اس کو آپ مبتدا لے لیں. بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. سر آگے سر. جی سر اب اس کے بعد اس میں صلہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے. لہم سوء العذاب بالکل سر. صلہ نہیں ہے، وہ بلکہ خبر ہی ہے. یہ مبتدا کی خبر ہے. اب مبتدا کی خبر کی جو انالیسس کیا آپ نے بہت بہترین کی. وہ کیا ہے؟ سوء العذابی سے مضاف الیہ مل کے مبتدا بنے گا، لہم اس کی خبر ہو جائے گی. بس چلیے، ٹھیک ہو گیا سر. بہت اچھا. اب یہ سمجھ رہے ہیں نا تھوڑا سا؟ جی سر. یعنی کوئی سوری نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی غلطی نہیں کرے آپ، کوئی گناہ نہیں کرے آپ، سب اپنا کام صحیح کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو، آپ کے ذہن کو اور براڈ کر رہا ہوں. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب الذین کے آگے کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ صلہ ہی ہے واقعی یا کچھ اور. سوچے کہ تو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے. جی سر، مطلب خبر بھی ہو سکتی ہے ہم اس کو صلہ، اور لگ رہا تھا کہ خبر سی خبر لگ رہی ہے، یہ صلہ نہیں لگ رہا. لیکن بس سر وہ شروع ہو گئے اندھا دنیا. ٹھیک ہے سر. پھر اس کے بعد آگے کنٹینیو کریے. چلیے آگے. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. پہلے ذرا ان کا پروناؤنسیشن ٹھیک کیجیے فاطمہ. الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ. جی سر جی سر ٹھیک ہے. ہم فی الآخرۃ. پہلے جو پڑھا تھا کیسے پڑھا تھا آخرت کو؟ آخرت ہی پڑھا تھا سر، شاید غلط پڑھا ہوں میں جلدی میں. وہی اپنی پرانی عادت آخرات ہی پڑھا تھا.
اچھا سر اچھا چلیے واو ہم جو کیا ہے سر عطف ہے، ہے سے ایک اسمیہ مبتدا جملہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ خبریہ ہم خبریہ، پھر اس کو ہم الاکثرون فی الآخرتی لے کے پڑھیں گے، کیونکہ ہم جو ضمیر فصل ہے دوبارہ آ رہی ہے۔ سر صحیح کر رہی ہوں؟ آپ صحیح؟ فوری تصدیق مت چاہیے، کریے میرے سے ہے، آپ کے ساتھ ایک آپ کا بڑی ہے وہ بھی سن رہا ہے، میں بھی سن رہا ہوں، آپ کو کیا بولنا ہے پورا بول لیجئے، اس کے بعد مجھے آپ کو مزید کچھ اور آپ کو براڈ کرنا ہے تو میں بعد میں بات کروں، میرے سے کنفرم مت کریے بیچ، آپ جتنا کر سکتے ہیں خود سے کر لیجئے پہلے۔ صحیح سر، ہم مبتدا ہو گیا اور پھر ہم، اس کی خبر فی الآخرت ہم الاکثرون ہوگا، ہم، پھر اس کو خبر کو کھولیں گے تو ہم الاکثرون، اس کی جو ہے مبتدا مؤخر ہو جائے گا، فی الآخرت خبر مقدم ہو جائے گی، ہم، طرح بھی ہو سکتا ہے سر۔ نہیں بالکل سر، مجھے تو نہیں لگ رہا کچھ ٹھیک ہے راجدہ۔ یہ اگر ہم نے پہلے لیا مبتدا اور ہم، خبر لے لی فی الآخرت الاکثرون اس کی خبر ہے، ہم، تو بیچ میں جو ایکسٹرا جو ہم آیا ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ دونوں جو ہیں یہ معرفہ ہیں، الآخرات الاکثرون، تو بیچ میں ایک ضمیر ایڈ ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں ایات ہم کہتے تھے، اور یہ زور دینے کے لیے سر نہیں ضمیر ہے، فصل ہے سر، تو ہے سر۔ ضمیر فصل ہے، ہم اور یہ دونوں ضمیر فصل آتی ہے، اور پھر یہ آخرت الخاسرون ہے، صرف ضمیر فصل ہے، تو یہ دوسری بات زیادہ صحیح ہے، ہم مبتدا ہے اور اس کے بعد فی الآخرتی الخاسرون میں بات پوری نہیں ہوتی، ایکسکیوز می، اسی لیے یہاں پر ضمیر فصل ہے، وہ ہم الخاسرون، وہی لوگ، ضمیر فصل عام طور پہ آخرت اور خاسرون کے بیچ میں ایک ضمیر آنا ضروری ہے، تو ضمیر فصل ریپیٹ ہوئی، تو یہ جو بعد میں آپ نے کیا وہ زیادہ صحیح ہے، کس سے؟ فاطمہ کی مدد سے، ہم مبتدا ہے، وہ فی الآخرتی الخاسرون، وہ آخرت میں ہوں گے، اور پھر ہم بیچ میں ضمیر فصل ہے۔ سر یہ زور دینے کے لیے دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے ضمیر سر؟ ضمیر جی۔ عام طور پر زور دینے کے لیے بھی، یا پھر بیچ میں اگر دو الفاظ کا آخرتی خاسرون کا کوئی میل نہیں ہے، بلکہ الخاسرون سے پہلے اس کا ضمیر آنا ضروری ہے، تو ضمیر فصل ریپیٹ ہوتی ہے، اس سے زور بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک۔ یہاں تک بہت کلیئر ہو گیا سب کو؟ جی سر۔ یہ دونوں مل کے تو حلقہ مچا دیے بالکل۔ نہیں سر، سر آپ سر ایک تو دیورانی جٹھانی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، دل آزاری نہ ہو جائے کہیں۔ بالکل، چلیے اب اس کے بعد کون دو ہیں جن کو لاسٹ ٹیوزڈے موقع نہیں ملا تھا؟ ہے کوئی؟ سب پڑھ لیتے ہیں۔ سر مجھے نہیں ملا تھا، لیکن آئی ایم سوری سر، مجھے 2 منٹس دینے ہوں گے، میں بھی آئی ہوں، میں اپنے قرآن کھولنا ہوگا مجھے، سر کوئی اور پڑھ لے تو ابھی پھر میں نیکسٹ آیت کرتی ہوں۔ سن تو سکتے ہیں، کون اور کون نہیں پڑھا جی تھا؟ سر۔ پچھلی بار کوئی اور ہے جو نہیں پڑھا تھا؟ پھر اب شروع کرتے ہیں، فاطمہ کے بعد ہمارا کا نمبر ہے، عمر اور شازیہ کا۔ سر آپ مجھے اور شازیہ کو ڈال دیں، میں ایسی دل آزاری کروں گی ان کی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں مذاق کر رہی ہوں سر، یہ میں اتنی پڑھ سی سکتی ہوں، چھوٹی اب میں آ گئی انشاءاللہ۔ اتنی سی چھوٹی آیت تو میں نہیں کر رہی تھی۔ دونوں مل کے کرو جی نہیں میں کر لیتی ہوں، تم سن لو، ٹھیک ہے؟ چلیے باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یہاں تک لے لیں گے۔ اب یہ جو ہے واو حرف عطف
نہیں ہے، یہ ربط ہے، جی کیونکہ ایک نیا یہ اب ٹاپک جی ہاں نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اوکے سوری میں سانسیں لے رہی ہوں، بھاگ بھاگ کے سیڑھیاں چڑھ گئی. اچھا یہ انا کا جملہ ہے اور انا کا جو اسم ہے وہ ہے کا، یعنی جو کہ جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور لا تلقى القرآن یہ اس کی پوری جو ہے من لدن اس کی خبر ہو گئی حکیم علیم تک، پوری اس کی خبر ہے. لا تلقى سے پڑھیں گے کریں گے تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. کچھ مجھے سمجھنے میں فرق، خبر کس کی ہے بتا رہے ہیں؟ سر انا کے جو اسم انا کی خبر ہے، انا کے اسم کی خبر کہی جاتی ہوتی ہے ویسے تو، انا کے اسم کی یہ خبر ہے لا تلقى القرآن من لدن حکیم علیم. ارے وہ چھوڑو جی، ابھی یہاں تک تو کرو پہلے. جی سر. پاس کرا سر تو انا کا جی سر تو یہاں میں پر ابھی بہت کچھ باقی ہے، سب کرو جلدی جلدی. سر انا کا میں جو ہے انا کا یہ جملہ ہے اور کا جو ہے وہ اس کا اسم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے. سن لیا، وہ سب صحیح ہے بالکل. خبر سر کیجئے. تلقہ کیا ہے؟ جی سر ابھی تو کر رہی ہوں نا، پھر یہ پوری خبر ہے. تو لا تلقى سے یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور تلقى میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، اور یہ ایک مجہول ہے. ویری گڈ. لا کو نہیں بتایا پہلے. لا جو ہے یہ تاکیدی ہے، لا تاکیدی، اور تلقى جو ہے یہ ایک فعل مجہول ہے جس میں کہ تا جو ہے یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ کی طرف جا رہا ہے وہ اس میں نائب فاعل ہے کہ آپ دیے جاتے ہیں. اور روٹ ورڈ کیا ہے؟ لقیہ. لقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لقیہ کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، وہ ملاقات کیا یا وہ ملا، تو یعنی کہ آپ کو ملائے، آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کو ملایا جاتا ہے. لقیہ سے ایک سیکنڈ، لقیہ کیا اور کیا مانے؟ لقی ڈالنا. Yes، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں جب آتا ہے تو وہ آتا ہے کہ ڈالنے کے بارے میں مطلب میں آتا ہے. تو یہاں پر کون سے معنی ملاقات کے ہیں یا پھر ڈالنے کے معنی ہیں؟ سر ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈالنا بھی، کیونکہ ملاقات اس سے کہ جب قرآن یعنی دیا جاتا ہے تو ایک طرح سے آپ کی قرآن سے ملاقات کی جاتی ہے، یا آپ پہ ڈالا جاتا ہے یعنی آپ پہ اتارا جاتا ہے بھی کہہ سکتے ہیں. اتارنا، وہی کرنا ہے نا. ڈالنا جی کیا ہے؟ آپ کی طرف وہی کرنا ہے. جی آپ کے دل میں اتارا گیا، آپ کے دل میں ڈالا گیا، آپ کے کانوں میں نہیں ڈالا گیا. قرآن وہی کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. تو پھر اب یہاں سے ہم کیا کریں گے؟ دو آیتیں بیچ میں آ گئی تھیں، آپ نے ایک واقعہ کہ یہ عطف نہیں ہے کہہ کے خوش کر دیا. دو آیتیں تھیں یہاں پر، وہ کیا تھی کہ یہ کفار کے بارے میں جو ایمان نہیں لا رہے تھے، لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ ہم کر لیے. اب جب یہ ربط ہے تو یہ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ وہی پیچھے جو پچھلی صورت میں جو سارے اعتراضات تھے پچھلی کو مل جائے گی، اب یہیں سے کریں گے ہم. 6 کا جی گروپ ہے، شروع کی جو 6 آیت ہے. تسلسل کو لانا ہے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. ہاں، اللہ ایک تعالیٰ تو یہ کہا گیا کہ اب یہ آیات القرآن پڑھنے والی اور دوسرا جو ہے کتاب المبین ہے، تو اس کا اوریجن کیا ہے؟ یہ کہاں سے نکلی، کہاں آئی، اس کو پہنچانے والا کون ہے، اس سے آپ کو واقف کرانے والا کون ہے؟ تو یہ 6 آیتوں میں پہلی اور دوسری آیت کے بعد، پہلی آیت کے بعد، سوری پہلی اور میں لکھا تھا پہلی اور 2 آیتوں کے بعد یہ آیت جا کے فٹ ہوتی ہے، بلکہ پہلی آیت سے ہی فٹ ہوتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے، پہلی آیت کیا ہے؟ تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ پہلی آیت ہے پہلے قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور یہ ایک کتاب مبین ہے. اس سے جا کے میرا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے خدا و بشرا للمومنین، ان آیتوں میں کیا ہے
اس سے جا کے 6 آیت ملے گی. یہ چیز جس میں میں آپ کو پرفیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہماری کوشش ہے کہ ربط ہے، بہت اچھا آپ نے کہا. اب جا کے مل کس سے رہی ہے کہ یہ ہے لیکن آپ کا کلام نہیں ہے، کہیں اور سے نہیں آیا ہے، بلکہ آپ پہ ڈالا گیا ہے، آپ کے قلب مبارک پر ڈالا گیا ہے نا. تو جی کیا ڈالا گیا ہے؟ قرآن یہ ہو گیا، یہ اس کیا کا ہے؟ مفعول بہی بن گیا. ویری فعل گڈ. مجہول کا ایک نائب فائل ہو گیا جو کہ تا ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، اور پھر القرآن جو ہے وہ اس کا مفعول بہی ہو گیا. اب سمجھ میں آپ کو کھلی آیت کہاں یس جا کے سر، مل رہی ہے، کہاں رب شروع کی سو دو رہا ہے. آیتیں بالکل سر. الحمدللہ. جی سر، کیونکہ میں تو اس پہ ہی لے جا رہی تھی کہ کیونکہ اعتراضات کے جواب میں ہم نے اس میں کہا تھا کہ اس میں بھی، تو نہیں، ہم نے کہا اسی اس میں بھی. صورت میں آیتوں جی میں سر، یہیں پر ربط یہیں پر ہوتا ہے. وہ تو خیر بالکل. آرگیومنٹ ہے کہ پچھلی صورت میں یہ بیان تھا، اسی کی تصدیق ہو رہی ہے، لیکن آیتوں کا ربط آپ کو یہیں پر ملے گا، اسی صورت بالکل میں ملے گا کہ پہلی 1 2 3 آیتیں وہ قرآن اور اس کے اندر کیا ہے اور کس کے لیے ہدی للمومنین متقین جو بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہیں اور سے نہیں آیا، جی بلکہ لَتُلْقَ الْقُرْآنَ اِنَّكَ لَتُلْقَ الْقُرْآنَ ہے نا. وہ جو جی سر. اس میں پھر اس کی خبر ہے، پھر خبر میں یقیناً یہ ڈالا گیا ہے قرآن. بھئی اب یہاں بھی بات پوری نہیں ہوئی، جی بلکہ سر. تو جی ڈالا جاتا ہے قرآن آپ کو کس کی طرف سے ڈالا جاتی ہے؟ من لدن. یہ ہو گیا یعنی پاس سے، کس کے پاس سے ابھی آگے آئے گا. تو من لدن جو ہے وہ یہ من جار ہو گیا، لدن جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے ویسے، لیکن تو ہم اس کو کہیں گے یہ متعلق ہو گیا تلقہ سے. اور پھر کس کی طرف سے ڈالا جاتا ہے؟ حکیمن، یعنی کہ یہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حکیمن، اور علیمن ہو گئی اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت. لیکن آپ یہ اس کا کیا کنیکشن کیا بن رہا ہے؟ حکیمن کا کس سے جا کے کنیکشن بن رہا ہے؟ تلقى القرآن سے تھوڑا کہ غور ڈالا جاتا ہے کیجئے، من لدن. تھوڑا غور کیجئے اعراب پر حکیم کے. نہیں، من سے ہی آ رہا ہے نا، کیونکہ من لدن ہے تو وہ من سے پھر آگے لدن جو ہے وہ مضاف ہے، اور حکیمن جو ہے مضاف الیہ ہے. یہ کہہ رہی ہیں جی آپ؟ پہلے وہ جار مجرور ہے، پھر وہ ہوں، مضاف الیہ ہے. یس، یہ کہہ رہی ہوں میں. ویری گڈ. اس کے بعد جی. اس کی اور پھر علیمن جو ہے پھر وہ اندر. سر اس کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں دونوں ہی صفتیں تو ہیں نا yes. سر. تو نہیں، صفت نمبر لیکن 1 اور وہ، علیم کو صفت ہے، صفت کہیں گے، اس کو مضاف الیہ. اور مضاف یہ مضاف الیہ کہیں گے، اس کو بھی. ہے نا. جی جی. حکیمن ہے نا. جی لدن سر. حکیمن. اب اس میں سے یہاں تک بہت اچھا کیا. اب 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک حکیم اور ایک علیم. اس کے جی بارے میں بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ جوڑے میں اکثر قرآن میں بیان ہوتی ہیں. عزیز الرحیم، حکیم علیم، حکیم رحیم، ایسے صفات جو ہے مل کے آتی ہیں. تو اب یہاں پر کوئی خاص بات ہے کہ حکیم اور علیم آیا، حالانکہ 9 صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جی جی سر. حکمت سے یعنی کہ جب سر اگر ہم جیسے ایک انسان کے لیے ہم کہتے یہ کہیں گے کہ اس کے پاس اگر علم ہے تو حکمت بھی ہونی چاہیے کہ وہ علم کب کس طرح پہنچانا ہے. یا سر میرا خیال ہے سر اللہ کی حکمت ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں جس طرح جس انداز میں چاہتے ہیں، کیونکہ آگے جو ہے وہ سارے پیغمبروں کی پھر وہ ساری وہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قصص بیان کر رہے ہیں تاکہ اس سے جو ہے وہ سبق لیں دوسرے مومن اور وہ بھی جو اچھا کافر تھے. اچھا، بس تقریر ہو گئی. ہمارا کچھ آپ کر سکتی ہیں. نہیں سر، یہی مجھے سمجھ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں، اور جو قرآن ہے وہ پورا حکمت اور علم سے بھرا ہوا ہے.
یہ اب اللہ کا پوچھ علم رہا اور تھا کہ حکمت علم اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ یہاں سر دیکھیے، آپ کا نہیں بس کی بات نہیں ہے، چلیے بالکل میں بھی اس نہیں. کو بتا رہا ہوں. علم کسی معلومات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، معلومات. اب قرآن کی اگر آپ کلاسیفیکیشن کریں گے تو ہم کو علم دیا گیا قصص میں، جتنے قصے ہیں اس کے اور بھی کئی مقاصد ہیں. ہم کو معلوم نہیں تھا آدم علیہ السلام کون ہے، ہم کو معلوم نہیں تھا نوح علیہ السلام کون ہے، ہم کو معلوم نہیں تھا دیگر انبیاء جو آئے وہ کون تھے. ان کے بارے میں ہم کو علم دیا گیا، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے کچھ عبادات بھی مقرر کیے گئے، اس کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. نماز پڑھنا ہے اسی طرح سے پڑھنا ہے، روزہ اتنے بجے بند کرنا ہے، اتنے بجے کھولنا ہے، اس میں ان چیزوں سے احتیاط کرنا ہے ورنہ وہ روزہ ضائع ہو جائے گا. ابھی ایک حجن آئی ہوئی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک کئی چیزوں سے مل کے حج بنتا ہے، کوئی ایک نہیں. اس کا ایک اہم رکن ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اے کمپاؤنڈ عبادت جو ایک دن میں ایک کچھ گھنٹوں میں نہیں ہوتی، 5 دن تک چلتی رہتی ہے. کہیں قیام کرنا ضروری ہے، کہیں پھر تو رکنا ضروری ہے. جو حکم ہے اس حکم کے مطابق وہاں سے نکل جانا ضروری ہے. کتنی نمازیں وہاں پڑھنا ہے، کتنی وقت ہو بھی گیا تو چھوڑ دینا ہے، پھر کہاں جا کے اس کو ملانا ہے، اور اس کے بعد واپس آنا ہے، کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے. ایک 5 دن کی پوری جو حرکتیں ہیں ان سب کو جمع کریں گے تو ایک عبادت مکمل ہوتی ہے، اس کا نام حج بیت اللہ ہے. اس میں اب حکمت کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا. آپ کا مینا میں قیام کیوں رہا، وہاں سے سفر کر کے آپ اس میں عرفات میں کیوں گئے، وہاں سے جا کے ایک نماز چھوڑ کے ملا کے مزدلفہ میں کیوں پڑھی، پھر وہاں سے نکل کے واپس آئے، پھر کیا کرے آپ، پھر اپنا احرام کب کھولے، اس سے پہلے کیا کرے، قربانی کب دیے. یہ تمام چیزوں میں تسلسل ضروری ہے. اگر کہیں تسلسل چھوٹ گیا تو پھر دم لازم آ جاتا ہے، پھر اس کا جو ہے آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. نماز میں بھی تسلسل ضروری ہے. جیسے قیام ہوگا، اس کے بعد رکوع ہوگا، قوما ہوگا. ایسا نہیں رکوع سے سیدھا سجدے میں چلے گئے، نماز ضائع ہو گئی. اب اس میں حکمت کیا ہے، وی ڈو ناٹ نو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکمت اور علم، اگر کچھ معلومات دی جاتی ہیں تو وہ ہمارے علم میں، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز میں، جیسے سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں، ایپل جیسے فورس آف گریوٹی ہے، ایپل نیچے کیوں گرا، اس کا ایک علم ہمارے پاس ہے. لیکن حکمت کیا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم. حکمت کو جاننے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے کہ اس نے اس عبادت کو اس طریقے سے کیوں ہمارے اوپر فرض کیا. There's a lot of difference between two different nouns. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو 2 خصوصیات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. He knows better کئی چیزوں میں کہ یہ حکم کو کیوں دیا. اب آپ کوئی مومن سوال نہیں کر سکتا کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن پہلے سجدہ کروں گا، پھر بعد میں اٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھوں گا. مرضی تو پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کے آرڈر کو فالو کرنے میں کیا حکمت ہے، وی ڈو ناٹ نو. وہ حکمت کو جاننے والا. اور پھر اسی حکمت کو انبیاء علیہ السلام کو بھی دیا
کہ اس کی وجوہات آپ کو بتائے، لیکن وہ قوم تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکمت کیا ہے اس میں وہ نہیں بتائی گئی، بلکہ صرف حکم دیا گیا ہے کہ تم غلام ہیں، تم وہاں تک جاؤ، یہ کام کر کے آؤ۔ اس سے کوئی دنیاوی مثالیں تو میں بات نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں دیتا، اللہ کے مقابلے میں دنیا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بادشاہ اپنے وزیر سے کہہ رہا ہے وہاں جا کے آ جاؤ، اگر وزیر جو ہے بیوقوف ہے تو وہاں تک جا کے آ جائیں گا، بادشاہ سلامت کا حکم ہے۔ لیکن جو بادشاہ تھا وہاں تک جا کے عوام میں کیا تھا کہ راستے سے اس مقام پہ کیا حالات ہو رہے ہیں، کون رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہے نا، ان سے میری حکومت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کوئی بغاوت تو نہیں ہے، جا کے آؤ، یہ سب آبزرو کر کے آؤ۔ کسی حکمت سے اس نے حکم دیا کہ تم وہاں جا کے آؤ، فلاں ملک میں جا کے آؤ، فلاں بارڈر پہ جا کے آؤ۔ تو اب جو بیوقوف وزیر ہوگا وہ وہاں تک جائے گا، پھر گھوڑا پلٹا کے واپس آ جائے گا، بادشاہ سلامت آپ نے حکم دیا اور پھر میں وہاں تک گیا، آ گیا۔ تو پاگل وزیر ہوگا، عقل مند ہوگا تو پھر وہاں کے تمام حالات کو نوٹ کرے گا، کس حکمت سے بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا وہاں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دو لفظ ہی ہیں یہاں پر، لیکن اس کے جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم بھی دیتے ہیں، اور اس علم میں بعض حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، بعض محض علم دینا ہے ان کے بارے میں، تسلی کے لیے، ڈرانے کے لیے کفار کو کہ ایک علم ہے، دیکھو انہوں نے ایسا کیا تھا، تم اگر ایسا کرو گے اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ میری بات کہاں تک سمجھ میں آئی یہ مجھے نہیں معلوم۔ سر سر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سوری آپ بولیں ہمارے، نہیں آپ پلیز بولیں۔ تو سر یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس کا جو علم ہے وہ ہمیں لینا ہے، اور اس کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں جو بھی لائک۔ لیکن سر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے کہا کہ جو آپ نے مثال دی سر، وہ مجھے نہیں، اس کو میں نہیں بٹھا پا رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ مطلب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نبیوں کو اتنی حکمت دی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس راستے میں، رائٹ سر، یہ مطلب ہے؟ جانتے ہیں اس عبادت کی حکمت کو بھی اللہ نے ان پہ واضح کر دیا، لیکن حکمت کو نہیں بتایا، بلکہ میسیج کو ایک حکمت سے لوگوں تک پہنچایا، اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا۔ لیکن اصل حکمت کیا ہے، اس کے اندر منشا کیا ہے، یا اس سے بندے کو فائدہ کیا ہوگا، وہ اللہ نے چھپائے رکھا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی آیا ہے کہ ایک نبی آئیں گے جن کو کتاب کا علم اور حکمت دونوں عطا کی جائے گی، اور تمام انبیاء کو علم بھی دیا گیا اور حکمت بھی عطا دی گئی۔ لیکن یہ دونوں لفظوں میں صرف فرق بتا رہا ہوں کہ علم is the information that we get from some source۔ جیسے آپ کے پاس کوئی علم ہے، آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ نے اپنا علم ٹرانسفر کر دیا۔ آپ کو کچھ گرامر آتی ہے، آپ دوسرے کو سکھا دیا، علم ٹرانسفر کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان باتوں میں بعض کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، بعض کی حکمت کیا ہے، اور وہ جاننے والا وہ الحکیم ہے، جو ساری حکمت جانتا ہے کہ اس نے فرائض کیا ہیں، شریعت کیا ہے، قوانین کیا ہے۔ اب جو اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، قصاص لیا جاتا ہے، یا فلاں کیا جاتا ہے، اور پھر یہ دن میں 5 بار مسجدوں میں جانا یا عبادت کرنے کا حکم ہے۔ ہمارا مذہب کتنا آسان ہے، ہفتے میں 1 بار ہو گیا، پورا ہفتے کا کام تمام۔ تو وہ حکمت کیا ہے؟ میں بس اتنا ہی بتا رہا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں. ہر قسم کا علم اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کی حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا. آپ کو اس سال میں رکھا، کیوں رکھا، وہ حکمت ہے. مجھے جس سال میں رکھا، کیوں رکھا، وہ حکمت ہے. سر یہ حکمت پھر کیا پوشیدہ راز ہم کہیں گے اس کو، یا اس کے اندر جو اس کا منشا ہے، اس کا بینیفٹ ہے، یا اس سے بندے کو ملے گا کیا ہے نا. اب آپ روزے کے بارے میں تو اللہ کا حکم ہے، جیسا حکم ہے رکھتے ہیں. اب سائنٹسٹ جو ہے جو اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ وہ ایک اتنی جسم کے لیے بہترین پریکٹس ہے، 1 مہینہ اپنے معدے کو دن بھر کے کھانے سے روکے رکھنا، اس سے کئی بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں. وہ ہم اس کے لحاظ سے روزہ نہیں رکھتے، تو وہ پھر روزہ ہی جو ہے ہمارا باطل ہو جائے گا. ہم صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. حکمت کے اوپر بہت سی، نماز کے بارے میں بھی بعض لوگ اس میں پورے اعضاء جوڑ جو ہیں وہ ایکٹیو رہتے ہیں. گھٹنے برابر کام کریں گے، فلاں ہوگا. سجدہ کرنے سے دماغ میں خون کی جو دوڑ ہے وہ اتنی تیز ہو جاتی ہے، سر ہمیشہ اوپر رہتا ہے لیکن سجدے میں نیچے جاتا ہے. تو اب یہ حکمت کی باتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن ہم سجدہ حکمت کو جان کے نہیں کرتے. اگر اس حکمت کو جان کے کریں گے تو پھر وہ ہم دماغ کو خون زیادہ پہنچانے کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. ہم حکمت کے لیے نہیں، صرف اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں. ہم کو علم دیا گیا کہ عبادت اس طرح سے کرو. تھوڑی فلسفیاں. سمجھ آ گیا سر. دیکھیں فلسفہ جو مجھے سمجھ آئے وہ یہ کہ تمام کا تمام علم اور حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس اس کی نے وجہ ہمیں کیا ہے؟ اتنا ہی علم دیا جتنا ہمیں ضرورت تھی، انبیاء کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. تو اور لیکن اس میں جو حکمت انبیاء کو دی گئی کہ وہ کس طرح سے پہنچانا ہے پیغام کو. وہ اور ایک حکمت ہے. جی، اور ہمارے پاس صرف علم ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اس کی حکمت کو جاننے کے لیے اس کے اندر گھسنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ عبادت جو ہے وہ ایک طرح کا شرک سا بن جائے گا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس سے ہماری جسم کو توانائی ملے یا یہ. ہمیں صرف یہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ کرو تو بس کرنا ہے. بس. سمجھ آ گیا. اور واقعی کوئی اور سوال ہے؟ فاطمہ، آپ سمجھے کچھ اس بات کو؟ میں سمجھ رہی ہوں کہ حکمت از ہڈن بینیفٹ. یس، اب ویری جو گڈ. ہے نہیں، ہم اس کو وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. ہم کہتے ضرور ہیں کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، ہمیں یہ ورڈ پتا ہے، اور ہم سمجھ بھی رہے ہیں کہ اندر اللہ تعالیٰ کچھ بہتر چاہ رہے ہیں ہمارے لیے. تو میں یہی سمجھ پائی ہوں کہ ہڈن بینیفٹ ہے جس سے ہم ناواقف ہیں. ویری گڈ. نا کوئی لاچار ہے، کوئی لاول ہے تو وہ گلا کرتا ہے اس کے گھر میں دیکھو 15 بچے ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے. یا پھر انہیں دیکھو مالا مال ہے، اس کے پاس فلاں چیز نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، اس کا نہیں ہے. تو اس کو کیوں نہیں دیا؟ وہ بہتر جانتے ہیں، جو جدھر ہے وہ بہتر جانتے ہیں. جس جگہ پہ اللہ بہتر جانتے ہیں. وہ حکمت ہے. جی سر. وہی حکمت میں دخل نہیں دینا چاہیے. دے بھی نہیں سکتے نا، جی دے بھی نہیں سکتے. آپ چاہے بھی تو حکمت میں دخل نہیں دے سکتے. ہم حکمت اللہ کے پاس ہے، اور وہ جو بہتر جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن آج کل کے جیسے یہ جو جنریشن ہے وہ تو حکمت ہی پوچھتی ہے کہ اس کی وجہ بتائیں، کیوں، کیسے، کیا. اب ان کا کیا کریں ان بچوں، مطلب میرے تو بچے نہیں کرتے، لیکن ایک ہے طریقہ کہ یہ بالکل بچے بالکل، کوشچن مجھے بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے سابقہ ہے، بلکہ فیملی میں بھی کچھ ایسے بچے ہیں ریزن پوچھتے ہیں کہ ایسا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا. تو اس کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ تم کو اپنی مرضی سے پیدا ہو کے آئے، تم دنیا میں اپنی مرضی سے جانے والے ہیں.
اپنی مرضی سے سب تم کو مل رہا ہے، کھانے کو پینے کو جو جو سہولت میں مل رہی ہیں اب تم خود حاصل کر سکتے ہو نہیں، جو ایک تمہارا خالق ہے وہی آقا ہے وہی مالک ہے، اور اس نے کوئی حکم دیا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ ہم کو حکمت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آقا کا یہ حکم ہے، اس کو حتی الامکان اسی طرح سے ادا کریں۔ جی سر، انشاءاللہ ایسے ہی جواب دیں گے، منو ان اس کو قبول کرنا ہے، کوئی بالکل، پہلے اللہ کو مانو کہ وہ کون ہے، تم کو بھیجنے والا وہ ہے، جلانے والا وہ ہے، کھلانے پلانے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، لے لینے والا وہ ہے، تم کو موت دینے والا وہ ہے، آخرت میں حساب لینے والا وہ ہے، تو اس سے تم ریزن پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کھاتے وقت کہ اس میں حکمت کیا ہے، میں کھاؤں کیوں؟ جب پوری کائنات میں جتنی مخلوق کو پیدا کیا، اللہ ان کے رزق کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ اللہ کی عبادت کرے نہ کرے، کفر کرے شرک کرے، اللہ اپنا کام تو برابر کر رہے ہیں، پیدا کیا تو اس کو رزق بھی دے رہے ہیں، بلکہ جو ان کا عابد ہے اس سے زیادہ اس کو تو صبر ہے، شکر ہے اس کے پاس، اس ہر حالت میں وہ خوش رہنا چاہتا ہے صبر سے، لیکن جس کو پیدا کیا کون ایسا ہے جس کو رزق نہیں مل رہا ہے؟ ایک مکھی کو بھی مل رہا ہے، ایک مچھر کو بھی مل رہا ہے، ایک پتے کو جھاڑ کے اس کو بھی رزق مل رہا ہے زمین سے، وہ رزاق ہے۔ جب وہ سب کچھ ہے تو اس کا حکم ماننا ہے۔ جی سر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر، جی سر، جی سر۔ بہت لمبی ہو جائے گی کلاس، لیکن کچھ کہانیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بہت سی کہانیاں بڑی سبق آموز بھی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی تھی، اکثر ہم بچپن میں بھی پڑھتے تھے اس کو، کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا اور ایک سپہ سالار تھا۔ وزیر کو بہت انعامات ملتے تھے، اس کا بڑا مقام تھا اور وہ اس کو زیادہ تنخواہ بادشاہ دیتا تھا، سپہ سالار کی تنخواہ کم تھی۔ تو ایک دن سپہ سالار بادشاہ سے شکایت کیا کہ میں بھی کام کرتا ہوں، رات دن آپ کی خدمت کرتا ہوں، مجھے اتنی سیلری دیتے ہو، اور وزیر ہے وہ بھی کام کرتا ہے، اس کو اتنا زیادہ دیتے ہو، یہ کون سا انصاف ہے آپ کے پاس؟ مجھے بھی وزیر کے برابر ملنی چاہیے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام دونوں کر کے آؤ۔ ایک سپہ سالار کو کہیں ٹینٹ لگے ہوئے تھے اس کی سلطنت کی بارڈر پہ، سپہ سالار کو کہا کہ تم جاؤ، جا کے وہ دیکھ کے آؤ کیا ہے، کون لوگ آئے ہوئے ہیں، ٹینٹ کیوں لگائے ہیں۔ وہ گیا اور دیکھ کے بولا، واپس آ کے بادشاہ کو خبر دیا کہ 50-60 کوئی مسافر ہیں راستے میں، وہاں ٹینٹ لگا لیے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، 50-60 آدمیوں کا دستہ ہے۔ پھر وزیر کو بھیجا، وزیر گیا، وہاں پر رہا، اور پھر تمام کھوج کیا کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے ہیں، ہتھیار کیوں ہیں، یہ کسی دوسرے ملک سے آئے تھے، وہ بادشاہ ان کو حملے کے لیے بھیجا تھا، اس بادشاہ کی حکومت پہ حملہ کرنے کی تیاریاں وہاں سے کر رہے تھے، اور پھر جو ہے اس کے لیے اپنی فوج کو بادشاہ کو تیار رکھنا تھا ان کے دفاع کے لیے۔ بادشاہ کو آ کے بتایا کہ وہ سارے لوگ جو ہے دوسری حکومت کے ہیں، اور آپ کی حکومت پہ حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ اپنی فوج کو بالکل تیار رکھیے، بلکہ وہاں تک بارڈر تک بھیجیے اور ان کو وہاں سے بھگا دیجیے، وہاں سے نکال دیجیے۔ اور پھر بادشاہ نے اسی طرح اس بغاوت سے یا اس حملے سے اپنے آپ کو بچایا، اور پھر بلا کے پوچھا کہ بتا تیرے میں اور وزیر میں کیا فرق ہے؟
اس میں کوئی ہے بات ہمارے جو بات ہم کر رہے ہیں اس سے متعلق؟ سر حکمت والی بات آ گئی. ہاں، حکمت کسی کے پاس ہے، وہ بات کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن بہت سی بس اتنی بات کافی ہے آپ کے لیے کہ قرآن میں علم بھی ہے اور بعض چیزوں میں حکمت بھی ہے، اور وہ اس حکمت کو ہم نہیں جانتے. قرآن میں واضح نہیں کیا گیا کہ تم نماز اس لیے پڑھو، بس اتنا کہا گیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کوئی ایسی چیز ہے کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے منکر کی طرف جانے سے روک لے گی، برائیوں سے روک لے گی. نہیں، وہ 5 وقت اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کے قریب ہوگا، برائیوں سے بچنے کا امکان ہے نمازی کے لیے، غیر نمازی کے لیے وہ امکان نہیں ہے. اب جتنا ہم ایک ایک آیت پہ بات کر سکتے ہیں، یہ سب عام طور پہ نہیں سناتے بیٹھتے، لیکن آپ لوگ تھوڑے سے عقلمند ملے ہیں تو ان کے لیے یہ سب باتیں بتانا ضروری ہے. ایوننگ کلاس میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتا میں. جزاک اللہ سر، ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. سر ہم لوگ ویسے دلچسپی بھی کافی وہ لوگ بھی بیچارے رکھتے، لیکن اتنا ٹائم ان لوگ کے پاس ابھی نہیں. ٹائم لگے گا ابھی ان کو اس لیول پہ آ جانے کے لیے، اور ان کو بھی وہی کریں گے، آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن سر ہمیں ایک 4 دن موقع ملتا ہے نا، ان کو 2 دن ہی ملتا ہے. اس سے کیا ہوتا؟ سر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو لیکن ہم تھوڑا سا تو کوشش کرتے ہیں نا حکمت جاننے کی، جیسے ہم نے یہ آپ نے بتایا کہ یہ کس قصص کیوں ہیں آخر، تو یہ مطلب کیوں بیان ہوئے ہیں قرآن میں اتنے، تو تھوڑا تھوڑا تو سر حکمت جاننے کی ہم کوشش جتنا ہمارے کام حکمت نہیں ہے نا بھی، حکمت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، یہ تکالیف صرف آپ کو ہی نہیں پہنچ رہی ہیں بلکہ تمام انبیاء ان سے گزرے ہیں، اور پھر وہ ان کے لیے بھی ایک وہ ہے آگاہی کہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں پچھڑوں کا کیا حال ہوا، اگر تم نہیں لائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بھی ایسی سزا دیں گے. یہ حکمت کی بات نہیں ہے، میں علم عبادات کی بات کر رہا ہوں، شرعی قوانین کی بات کر رہا ہوں. اس کی حکمت تک آپ نہیں پہنچ سکتے، میں نہیں پہنچ سکتا. بالکل سر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ طواف میں کیا ہے، اور صحیح بات ہے، ہاں، مزدلفہ جا کے کیوں رات گزارے اور پورا کیوں دن گزارے ہیں آپ وہاں؟ کیوں بہت آرام سے آپ مینا کے ٹینٹوں میں تھے، آپ سیدھا واپس آ کے بہترین لین لے سکتے تھے. وہاں ریت پہ پڑے ہوئے ہیں رات بھر، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں جا کے مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ رہے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ آپ مغرب پڑھ لے کے آرام سے نکل سکتے تھے. اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ نہیں کرے تو عبادت ضائع ہو جاتی ہے. فاطمہ آپ نے ایسے ہی کیا نا؟ جی سر، اب تو عرفات میں ٹینٹ تھا سر، وہاں بھی ٹینٹ ہی تھے بڑے بڑے. عرفات میں تو رہتے ہمیشہ تھے، میں 86 میں حج کیا تھا، اس وقت بھی ٹینٹ تھے، لیکن مزدلفہ میں کیا تھے؟ جی سر، وہ پھر وہی عرفات سے بغیر مغرب کی نماز پڑھے وہاں جا کے پھر جوڑتے ہیں مغرب عشاء اور وہاں رات گزارتے ہیں. جی سر. چٹائی بچھا کے، جی حالانکہ بہترین گدے پہ گھر میں سوتے ہوں گے، جی 2 فٹ 3 فٹ نرم ہوگا، لیکن وہاں پر بادشاہ بھی ویسی رہے گا، بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی وہاں ریت پہ چٹائی بچھا کے رات جی گزارے گا. بالکل سر. سر وہ بھی پتھریلی سی ہوتی ہے مزدلفہ کی. اب تو مجھے نہیں پتا، جب میں 99 میں تو پتھریلی ابھی ہی بھی تھی. وسیع ہمیشہ جی وسیع ہے، وہاں سے جی کنکریاں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں حجا جمع ہوتے ہیں، اور جو رمی جمار کے لیے وہیں سے جمع کر کے لاتے ہیں، پھر مینا میں ملتی نہیں کنکریاں. سر لیکن وہ جاتی کہاں ہیں جب ہم ڈالتے ہیں سر؟ جمرات پہ سے کہاں جاتی ہیں وہ کنکریاں؟ میرے پاس آتی ہیں پوری. نہیں سر، لیکن ایک ہے نا سر، کیا لوگ کہتے ہیں خود ہی غائب ہو جاتی ہے، کوئی کہتے نہیں اٹھاتے ہیں سر. نہیں اٹھاتے ہیں اس کو بھی، ایسا خود ہی کا غائب ہو جاتی. سر کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ خود ہی غائب ہو جاتی ہیں وہاں سے جتنی بھی ڈالیں. ایسی باتیں نہیں ہوتی خود غائب.
سر یہ خود خود ہی بچھاتے ہوں گے ادھر، جو اتنا پتھر کیسے مل جائے سر؟ مزدلفہ میں اتنی دنیا ہوتی ہے. نہیں مگر ہر سال جی لاکھوں کی تعداد میں حاجی آتے ہیں، وہ کنکریاں اٹھاتے ہیں، وہاں کوئی کمی ہوتی نہیں کبھی. جی کوئی کالی نہیں پڑتا کنکریوں کا. ہر حاجی کے پاس اپنے ریکوائرمنٹ سے زیادہ کنکریاں ہوتی ہیں. کچھ ضائع ہو جائے تو اس کو جتنی چاہیے جمرات میں ہر ایک کو مارنے کے لیے اتنی کنکریوں سے زیادہ ہی لے کے آتا ہے، کوئی گن کے نہیں لاتا، اتنی ضرورت ہے. بہرحال آپ صرف یہ ڈفرینس سمجھ رہے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے. اب اس کی حکمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ جا کے آپ حج میں ایک بت بنا ہوا ہے، ایک ستون بنا ہوا ہے، اس کو کنکر مار رہے ہیں. کیا حکمت ہوگی اللہ سبحان. مگر ہے، آپ وہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی پوری عبادت حج جسے کہتے ہیں ضائع ہو جاتی. جب تک آپ ہم رمی جمار نہیں کریں گے اس وقت تک حج مکمل نہیں ہوتا ہمارا. ہے یا نہیں؟ بالکل سر سر. ایون نمازوں میں بھی ہر نماز کے ٹائمنگ ٹائم بھی ہے، زوال سے پہلے زوال کے بعد ٹائمنگ بھی ہے سر. اس کی بھی کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے. نہیں جانتے نا، ہم حکمت نہیں جانتے. قصاص کی حکمت نہیں جانتے، نہ کفارے کی حکمت نہیں جانتے، عبادت کی حکمت نہیں جانتے. بہرحال بہت ہے، لیکن جتنا سمجھ میں آ گیا بس ہے. کچھ نہ کچھ تو دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی نا. بس تھوڑا تھوڑا سمجھ آتی ہے جب جاتے ہیں. اب سارے یہ طے کرتے ہیں مناسک تو آپ کو سمجھ کچھ نہ کچھ آ ہی رہی ہوتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے ہماری کنکریوں سے یا ہمارے رات وہاں رہنے سے؟ اللہ پھر تعالیٰ کچھ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں. بس احرام کی بھی حکمت ہے نا. ورنہ ہر ایک کو اگر چوائس دیتے تو پورے میک اپ کے ڈبے، بہترین کپڑوں کی ساڑیاں، سوٹ، وہ سب لے کے جاتے پیٹھی بھر کے. وہ خوشبوئیں لگا لگا کے جاتے. احرام سے پہلے تو لگا سکتے ہیں، احرام کو لگا سکتے ہیں، احرام پہننے کے بعد نہیں لگا سکتے. چلیے خیر ہو گیا. بہرحال کافی بات ہوگی اس پہ، لیکن تھوڑی سی آپ کا فہم براڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس بات سے؟ جی سر، بالکل سر. کچھ سوچ کھلتی ہے پھر. اب اس کے بعد 7 سے 14 تک کتنی 8 یا 7 آیتیں ہوتی ہیں؟ سر 7 کو ملائیں تو 8 جائیں گے. 8 آیتیں. 7 کو ملائیں گے نا، پھر اس کو چھوڑیں گے. جی سر 8 ہو جاتی ہیں. 8 آیتیں. اب یہ 8 آیتیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. شعراء میں 59 آیتیں آپ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی پڑھ چکے ہیں. پھر ان میں سے ان آیتوں کا ریپیٹیشن، اس قصے کا کچھ ریپیٹیشن ہو رہا ہے. جی اب سر وہ سورہ طٰہٰ میں پڑھا ہے. سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھا. ساری وہ اس کے ریفرنسز ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہاں کہاں پڑھا ہے، کہاں کتنا پارٹ ہے. پھر دوسرا پارٹ اب اس کے ساتھ ہی منسلک ایک آ رہی ہے سورۃ، تو پورا اس کا نام قصص ہے. پورا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا. وہ پیدائش کا ذکر رہ گیا تھا، قصص میں آئے گا. تو یہ پورا قصہ کئی آیتوں جا کے مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی آپ پڑھے تھے، لیکن یہاں پر ایک ٹکڑا جو آ رہا ہے 8 آیتوں کا، وہاں 59 آیتوں میں قصص بیان ہوئے تھے، قصہ بیان ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اب ہم اس کی وجہ، پھر یہاں اس قصے کے اس ٹکڑے کو بتانے کی کیا وجہ ہے. پہلے یہ 8 آیتیں ہم کمپلیٹ کر لیں گے، خود بھی ذہن میں آئے گا کہ اس مقام پہ کیا تعلق ہے، یہ قصے کا اتنا حصہ یہاں پر کیوں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد کی جوڑی کون سی ہے؟ یہی والی. میں لیتی ہوں سر. میرا بسم پڑھیں اللہ. گے. سر میں پڑھوں گی، شازیہ سنیں گی نا آپ؟ ہاں ہاں میں چلو خود کی ہمارا یا شازیہ سنیں گے، ایسا کریں گے.
میرا کو پڑھنے دو، اس کے بعد پھر تم پڑھو، پھر کوئی اور سنے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، یہاں تک لیں گے۔ اب یہاں سے ایک نیا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے جس میں از جو ہے وہ مفعول فیہ مقدم ہے، کیونکہ وہ ٹائم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ جب، تو وہ وقت ہو گیا تو مفعول فیہ مقدم ہو گیا۔ پھر خالا، خالا ایک فعل اور فاعل ہے۔ خالا اس کا جو فاعل ہے وہ آگے آ رہے ہیں موسیٰ، اس میں ہوا ہے فاعل اور وہ ایمٹی ہو کے آگے موسیٰ آ رہے ہیں کہ جب کہا موسیٰ نے۔ کس سے کہا؟ لی آہلی، تو لی جو ہو گیا حرف جار ہو گیا اور آہلی جو ہو گیا وہ مجرور ہو گیا کہ ان اہل سے۔ کس کے اہل سے؟ ہی، تو آہلی ہی جو ہے ایک مرکب اضافی ہے، تو انہوں جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے گھر والوں سے، ای تو کی یہ ضمیر، اہل سے ہیں۔ ای کی ضمیر، ہی کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جاری ہے، تو یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ مدین میں رہ کے اپنے گھر والوں کو لے کے نکلے تھے اور رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی، ایک جگہ ان کا ٹانگا رک گیا، اور پھر آگے جو واقعہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، جو انہوں نے مدین میں آگ 8 یا دیکھی 10 سال انہوں نے جو گزارے تھے، آگ دیکھی دور سے تو پھر وہ انہوں آگے آئے گا نا۔ آگ دیکھی تو وہ ان کا ٹانگا رک نے گیا۔ جب بولا تو پھر یہ جب دیکھی تو پھر یہ کہا، خیر وہ تو سر بتائیں گے، لیکن ہم تو ایسی اپنی دے رہے ہیں تھوڑی۔ چلے ٹھیک ہے، آگے چلے۔ نہیں آگے نہیں جائیں گے، اوکے یہاں ٹھیک پر ہم کو جو ہے یہاں تک یہ بہت اچھا کی، لیکن ہم کو اہلی ہی کے اوپر تھوڑی بحث کرنا ہے۔ اور ایک بڑی مسٹیک ہم یہ کرتے ہیں کہ اہل کے معنی عام طور پہ اردو میں بھی جو ہے اہل سے اہلیہ، اہلیہ سے پورے گھر والے ایسے معنی لیتے ہیں، لیکن انبیاء کے تعلق سے جو ان کے متعلق ہے نا، اہل بیت کے معنی آپ سے خاندانی تعلق رکھنے والے، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں وہ آل ہی و اصحاب ہی، تو اس میں آل جو ہے جتنے آپ پہ ایمان لائے وہ نبی کے آل اہل میں سے ہیں۔ اللہ نبی کے نوح علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، سورہ نوح میں پڑھیں گے کہ جو میرے ساتھ ہیں، میری کشتی میں سوار ہو گئے، ان کو برکت عطا فرمائے، ان کو آپ سیدھے راستے پہ چلا، جتنے کفار تھے ان کو تو آپ ڈبا کے مار دیے، اب ان کے لیے جتنے بھی تھے ان سب صرف اپنے بیٹے کے لیے تو کچھ نہیں کر سکے تھے، اللہ کی حکمت تھی اس میں، وہ ایمان نہیں لایا، لیکن جتنے لوگ تھے ان کے لیے دعا مانگی کہ یہ سیدھے راستے پر ہے۔ پھر برسا برس کچھ صدیوں تک وہ سب سیدھے راستے پہ رہے۔ پھر قومیں جو حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کی نسل سے 2 قومیں برسا برس ہدایت کے راستے پہ رہے، پھر شیطان اپنا کام کر گیا، پھر وہ بھٹک گئے۔ تو خیر اہل کے معنی کوئی صرف گھر والوں کے نہیں بلکہ متعلق، ان کے گھر والے کون تھے، ان کی بیوی تھی، اور کہیں روایت میں نہیں آتا کہ ان کی اولادیں کتنی تھی، کہیں کہیں اسرائیلی روایت سے کوئی ایک آدھ بیٹا تھا بلکہ بھی آتا ہے، لیکن قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، احادیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ورثہ میں اگر قرآن میں ذکر آتا ہے تو ان کے بھائی کا ایک ذکر آتا ہے، ہارون علیہ السلام کا۔ تو اب اکیلے اپنی ان کی بیوی تو ضرور ساتھ ہوں گی اہلیہ ان کی، لیکن کچھ خادمات، کچھ ملازم، کچھ اور لوگ مدد کرنے والے، کچھ راستے میں پکوان کرنے والے، کچھ اور لوگ اس سواری میں موجود تھے۔ وہ ٹانگا تھا، بنڈی تھی، اس زمانے کی کیا سواری تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ ٹانگے میں نکلے، کار میں نکلے، بس میں نکلے، ہے نا، اونٹوں پہ نکلے، اونٹ پہ نکلے، ایک سواری تھی جس میں کچھ ساتھیوں کے ساتھی ہیں، ہے نا، اس میں کام کرنے والے بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام
پہ اس وقت تک تو نبی نہیں ہوئے تھے، ایمان لانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اب یہ نبوت عطا ہونے کی ابتدا شروع ہو رہی ہے، ابتدا شروع ہو رہی ہے۔ یہ اب تک کا جو واقعہ ہے، جب تک مصر میں رہے، ہے نا، 30 سال رہے، میں بتایا تھا 120 سال عمر ہے، سب یاد ہوں گا آپ کو، ہے نا، اس میں 30 سال پہلے رہے مصر میں، پھر 10 سال مدین میں گزارے، اور پھر مدین میں کام کیا کرے؟ نبوت کرے، یہ دین کا، اللہ کا کوئی پیغام پہنچائے۔ نو نہیں سر سر وہ تو تو نبی نہیں بنے تھے۔ حضرت شعیب علیہ ان کی السلام علیہ السلام کام مزدوری کیا کرے، تھا۔ بکریاں کر مزدوری نہیں، داماد تھے ان کے، جی وہ ان کی مزدوری خدمت نہیں، کرے۔ مزدور نہیں تھے، بلکہ ان کو ایک بیٹا نہیں تھا، وہ بچیاں تھے خالی ان کے، اور وہ جو ہے وہ ان کے جو روزگار کا ذریعہ بکریاں تھے، اس کو چرانے کے لیے ایک باہمت مرد کی ضرورت تھی، تو وہ جو مہر طے ہوا تھا وہ 10 سال تک ان کے ساتھ رہیں گے، اور زیادہ کرتے ہیں تو ان کی مرضی، لیکن 10 سال تک وہ رہے، اور 10 سال کے بعد جب وہ مہر کی پابندی ادا ہو گئی تو اس کے بعد 10 سال کے بعد نکل کے اب وہ کدھر جا رہے تھے؟ کوئی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنے جا رہے تھے، بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ مصر کو جا رہے تھے، حالانکہ انہوں نے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ان کو حکم ہوا فرعون کے پاس جاؤ، تو کہا تھا کہ میں کیسے جاؤں مصر کو، وہاں سے تو میں ایک آدمی کو قتل کر کے آیا ہوں، میرے پیچھے وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، جاتے ہی مجھے قتل کر دیں گے۔ تو وہ مصر کو نہیں جا رہے تھے، کہیں اور جا رہے تھے، راستہ بھٹک گئے تھے جنگل میں، کوہ طور کے پاس، وہاں جانے کے بعد اب حکم ہوتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مصر جائیے، فرعون کے کو آپ کی ضرورت ہے، ہم وہاں بھیجنا چاہتے ہیں آپ کو۔ وہ بہت بھٹک گیا ہے۔ اور پھر کون فرعون؟ جس کا لشکر، اس کی فوج، اس کی طاقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون ہے؟ بہت مانگا تو کس کو مانگا؟ اپنے بھائی کو ساتھ۔ اور ہتھیار کیا ہے؟ فوج کیا ہے؟ ایک عصا، لیکن سب سے بڑا ساتھ اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ ہے۔ اب یہاں سے نبوت اب بھی نہیں ملی، اب بھی نہیں ملی، کہاں جا رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن نکلے، راستہ بھٹک گئے، راستے میں کوئی گائیڈ نہیں تھا، امریکہ میں بھی آپ کو کوئی گائیڈ نہیں ملتا، اب تو یو پی ایس آ گیا، پہلے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کہیں رک کے آپ راستہ وہ نقشہ دیکھ کے شروع میں جب آئے تھے ہم جی پی ایس کہاں تھا یہاں؟ جی سر پورا کھولتے تھے اتنا بڑا سا نقشہ، ہاں، پھر اس میں سب جو ہے راستہ پہلے سے دیکھ کے نکلتے تھے، یہ ہائی وے فالو کرنا ہے، یہ ہائی وے فالو کرنا ہے نا؟ اس سے ڈالس بھی جانا ہوتا تو پورا نقشہ دیکھ کے نکلنا پڑتا تھا، کہیں سے بھی، ہے نا؟ وہ نیو یارک میں ٹرین سے سب وے سے جانا ہوتا، کون سی ٹرین جاتی ہے وہاں تک، بیچ میں کہاں بدلنا پڑتا ہے، ساری چیزوں کی معلومات کر کے جانا پڑتا تھا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میاں کیسے کیسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں۔ چلیے، صرف یہاں پر یہ تھا کہ اہل جو بھی ان کے ساتھ تھے ان سے مخاطب ہوئے، اب کیا خطاب کیا وہ آگے آ رہا ہے۔ جی تو جو خطاب کیا آگے، وہ جو انہوں نے فرمایا وہ ایک مخولہ ہے، اور وہ شروع ہو رہا ہے انی آنست نارن تک لیں گے۔ تو یہ جو مخولہ ہے یہ انا کا جملہ ہے، جس میں یا جو ہے وہ اس کا اسم ہے جو ریپرزینٹ کر رہا ہے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ بے شک میں، اور اس کی جو خبر ہے انا کی وہ ہے آنست نارن تک لیں گے ابھی تو ہم۔ پھر یہ جو خبر کو کھولیں گے تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے، جس میں آنستو میں فعل اور فاعل ہے، آنسا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تو جو ہے وہ اس کے فاعل ہیں جو اگین ریپرزینٹ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کو، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں،
دیکھنا کا سمجھ یہ آنا مطلب سمجھنا، دیکھنا، محسوس کرنا. ایک ایک ہمارا قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے اس میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. میں یا محسوس کرتا ہوں. سنو، اگر دیکھنا آتا تو رائے تو نارا ہے نا، میں ایک آگ جی دیکھ سر. رہا ہوں، لیکن آنستو کیوں آیا؟ کہیں روشنی ہے، کہیں دور ایک روشنی نظر آ رہی. آپ دور سے یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ روشنی کیا چیز کی ہے، وہ آگ ہے یا کوئی اور چیز ہے، کوئی چمکدار چیز ہے، کہیں سورج کی شعائیں پڑ کے ایسا معلوم ہوتا ہے وہاں پر کوئی روشنی ہے، کوئی چیز جلتی ہے. میں محسوس کر رہا ہوں. انس جو ہوتا ہے وہ فیلنگ کے لیے ہے. مجھے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دور کچھ آگ کے ویسا دکھ رہا ہے. جی سر، محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ ہاں، نارن آگ دکھ رہی ہے، لیکن آگ انفیکٹ کے ہے کہ ویسا نہیں ہے. جی وہ نہیں نہیں پتا. ہے، نہ وہ آگ تھی اور وہ نہ آگ. آگ ایسا ایک ایک کرن، ایک کوئی روشنی ہے، کیسا شعلے کے ویسا دکھ رہا ہے. تو شاید آگ ہوگی، میں سمجھتا ہوں آگ ہوگی. مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دور کہیں آگ ہے، جہاں آگ ہوگی تو شاید وہاں کوئی بشر بھی ہوگا. اگر بشر نہیں ہوگا، کوئی جلا کے چلے گیا، بشر ہے تو راستہ معلوم کر لیں گے. اگر خالی آگ ہے تو سردی کا موسم ہے، ہمارے پاس سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم چیز نہیں ہے، تو میں اسے کم از کم تھوڑی سی آگ اٹھا کے لاتا ہوں، کوئی جلتی ہوئی لکڑی لے کے آتا ہوں تاکہ ہم بھی یہاں پر ایک آگ لگا لیں، کچھ سوکھی لکڑیاں جمع کر کے. جی سر. ارے تو یہ آگ ہے، دکھی نہیں. آگ محسوس ہوا سمجھ کہ میں ہاں، کچھ روشنی ہو رہی ہے. روشنی ہو رہی ہے تو سمجھے کہ وہ آگ ہے. اللہ کے نبی نہیں ہے ابھی تک، ویسے جو نبی تجلی ہونا، کہیں گے. کوئی چیز تجلی دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو آگ سمجھے. اور یہ بات سمجھ میں جی سر بالکل. کیونکہ کہیں بھی معنی دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ وہاں پہ روشنی ہے. روشنی نہیں، اب ان کو آگ. محسوس ہوا کہ آگ ہے. آگ. چلیے اب کیا کہا پھر اس کے بعد؟ نارن جو ہو گیا وہ اس کا مفعول بھی ہی ہو گیا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی آگ ہے. ہوں، تو ساتی کم منہا بے خبرن، تو یہ ہو گیا، یہ ایک فعل، فاعل اور مفعول بھی ہی ہو گیا. اس میں سا جو ہے، سین زبر سا، وہ ان قریب کے لیے ہوتا ہے کہ لائک فوراً ہی، اب، رائٹ اوے. آتی کم آت آیا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں جو الف آیا ہے وہ میں کے لیے آیا ہے، جو اس کا فاعل ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ ان قریب میں آتا یا لاؤں گا کم تمہارے پاس، یعنی اہل سے جو مخاطب ہیں، جو بھی ساتھ ان کے تھے، ان لوگوں سے. تو کم اس کے مفعول بھی ہی ہو گئے کہ میں ان قریب، جلدی سے، لائک میں جاتا ہوں، یہی ہوگا نا. ان قریب کا مطلب ہے کہ اب میں جا رہا ہوں اور لے کے آتا ہوں تمہارے پاس. میں ابھی زندہ ہوں، سا کا مطلب بھی سمجھاتا ہوں. پہلے آپ اپنا کام کر لیجئے گرامر. ٹھیک ہے، تو میں لاتا ہوں تمہارے پاس. منہا، حروف حرف جار ہو گیا. ہا جو ہے وہ مجرور ہو گیا، اور ہا کی ضمیر جاری ہے نارن پہ، کہ اس میں سے. تو یہ متعلق ہو گیا عطایا کے. اور بھی خبرن جو ہے وہ خبر، وہ بھی ایک جار مجرور متعلق ہے عطایا ہو گیا، کہ اس میں سے کوئی خبر، یعنی کوئی خیر، کوئی چیز لائک لے کے آتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کوئی لکڑی، کوئی چیز لے کے آتا ہوں اس میں سے. ایسا نہیں ہمارا بیگم. پھر خبرن کیا ہے مجھے نہیں پتا. کوئی آس پاس ہے، کوئی بستی ہے، کوئی. نہیں بھائی، تو پہلے من ہا کا جو ضمیر جا رہی ہے اس کو غلط سمجھے نا.
हाँ اس میں سے वहां से वो जो दूर आके वैसा दिख रहा है ना, वहां से वहाँ आग में से खबर कैसा निकलेगी? नहीं, उसमें से तो लकड़ी या कुछ लेके आता हूँ ना वो आगे आ रही है बात, जी। वहां तक वो जो रोशनी आ रही है, वहां से मुझे कोई खबर मिल सकती है। जब रोशनी है तो कोई रोशनी का जलाने वाला भी होगा, कोई आदमी, कोई बशर होगा, वो हमारी गाइडेंस कर सकता है, हमको रास्ता जो भटक गए हैं उसको बता सकता है। तो मैं वहां से कोई रास्ता लेके आता हूँ, कोई खबर लेके आता हूँ कि कौन से रास्ते पे हमको जाना है। इंफॉर्मेशन फिर यहाँ पर अथवा आ गया, औ या तो वहां से उस मुकाम से खबर लेके आता हूँ, या आओ फिर उस आग में से आती अ, कुम बेशहाबिन खबसिन। हम्म, तो ये या तो फिर मैं उसमें से कोई खबर लेके आता हूँ कि वहां कोई लोग मौजूद हों कि हमें रास्ता बता दे या कुछ गाइड कर दे, या फिर मैं लाता हूँ तुम्हारे पास। फिर इसमें फेल फाइल और मफूल आ गया, आता या इसका रूट वर्ड है। अलिफ जो है पहला वाला वो इस हजरत मूसा को इसके फाइल को रिप्रेजेंट करे कि मैं, और कुम इसके मफूल भी ही हो गए, वो अहल पे जा रहे कि अपने साथियों से कहा कि मैं या तो मैं लेके आता हूँ क्या चीज, बिशहाबिन ये जार मजरूर मुतालिक है, आता या हो गया, और शहाबिन खबसिन एक मुरक्कब इजाफी हो गया, यानी एक जलता हुआ अंगारा। यानी या तो वही कुछ जलाने के लिए लेके आता हूँ। सर ये सिफत शहाब साकिब एक होता है, जी, तो वो सितारा तारे होता है होते हैं। तो जल शहाब के माने एक जलता हुआ आग या जलती हुई चीज, दहकता हुआ चीज। बहता हुआ। अब उसके बाद सहाबा में खबसिन के बारे में बहुत इख्तलाफात हैं। खबस बहुत से लोग मुख्तलिफ मायने बताए हैं अरबी ज़बान में, ये कोई रूट वर्ड से नहीं निकला, बल्कि उसके कई मायने साहबा ने बताए हैं कि एक ऐसी लकड़ी जिसके एक हिस्से में आग हो और दूसरा हिस्सा आग से खाली हो। लकड़ी अगर जलती है तो धीरे धीरे आग पूरी लकड़ी को पकड़ती है, एक साथ नहीं पकड़ती। यानी पहले लकड़ी के चूल्हे होते थे, आज भी कहीं लकड़ी को अगर आप जलाएंगे तो पहले सामने के हिस्से में आग होती है, फिर वो फैलते फैलते पूरी लकड़ी तक आती है। तो जिस ऐसी लकड़ी जिसके एक हिस्से में आग हो, जिसको आसानी से दूसरा हिस्सा पकड़ के ला सकते हैं, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह मिलके उसके मायने निकलेंगे कोई जलती हुई लकड़ी लेके आता हूँ। जी तो ठीक है। जी, अब और एक उसकी एक वजह और क्या चीज है? थी, अब एक चीज थी कि सातीकुम अनकरीब क्यों आया है? लाइक थोड़ा अब मैं बताइए। फौरन जा रहा हूँ हाँ, ताकि अब जल्दी देखिए, से रास्ता अब मालूम देखिए, वो जाके उस आग के करीब रहते तो करीब से कौन सी भी चीज को डिफरेंशिएट कर ले सकते हैं कि ये सिर्फ एक नूर है या आग है, तो मालूम हो जाता। दूर से कोई चीज दिख रही है, और वो दूर से कई मील का फासला भी हो सकता है। आप कहीं भी ठहर के देखिए, एक कोई चीज ऐसी दिखती हो, टेला सामने है, वो टेले तक पहुंचे तक 2 मील का रास्ता रहता। कभी ऐसा आपको तो मौका नहीं मिला होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में गाँव में कभी गए हैं तो ऐसा, वो जो गांव वाले होते थे पहले, वो सामने ही है, वो टेला बोलते हैं, हालांकि वो 5 मील दूर रहता। सर कभी हो वो- चुका है हमारे साथ। एक दफा हाँ, हाईवे पे जा रहे थे, ऑस्टिन के रास्ते में वो जो एक लंबी हबट की एक जगह आती है, दूर से बहुत मौसम खराब था, बारिश बादल, तो एक आग आसमान में दूर से नजर आती जा रही है। जब से हमने वो पकड़ा और हमें ऐसे लग रहा था जैसे कोई कयामत का मंजर हो, समझ नहीं आ रहा कि करीब जाते जा रहे जाते जा रहे। जब फाइनली वहां पहुंचे तो पता चला वो किसी फैक्ट्री की वो जो जलती है ऊपर आग वो थी, और बादलों की वजह से वो ऐसा दिख रहा था आसमान के, पता नहीं कि आग लगी हुई है आसमान में। हम्म, तो ये मिलता है इससे। तब बस ये सब भी शहाबिन खबसिन, जलती हुई लकड़ी लाऊंगा। फिर ये क्या हो गया? औ क्या है?
او حرف عطف ہو گیا جو کہ ایک کس قسم کا کمپیریزن عطف کے ہے؟ لیے ہوتا ہے کہ یا تو میں آئدر اور کے لیے آتا ہے کہ یا تو میں کس کے لیے ہے؟ یا تو میں جا رہا ہوں، یا تو میں مطلب یا تو محرم میں کے کوئی لیے؟ خبر لاؤں گا، یا ہاں تو پھر میں کوئی شہابن خبسن لے کے آؤں گا. ہم۔ پھر لا اللہ کیا ہے؟ یہ انا کی سسٹر ہے لاللہ، اور کم اس کا اسم ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم یعنی پھر اہل پہ جا رہے ہیں یہ کم، اور اس کی خبر ہو گئی تستلون. تستلون کیا تھا؟ تستلون، ہاں تستلون. اس میں سا تا لا اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ پھر سر سر میں بتاؤں سا لا یا یا تو پھر لام کہاں سے آیا اس میں؟ سا یہ لا یا کیا تو ہے؟ ہے نا، او سالا یا تو پھر توئیں کہاں گیا؟ تو مطلب چینج ہوگا نا اس سے. اس میں جو بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے، صلاح کے بھی دو معنی ہیں، عبادت کو بھی صلاح کہتے ہیں، صلاح اور صلاح کے معنی کئی بار آپ قرآن میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ڈالنا، آگ میں ڈالنا، آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا یا پھر آگ کے شعلوں میں جلایا جائے گا، وہ جو ہے آگ کے لیے بھی آتا ہے. لیکن اس میں اگر اضافت ہوئی کہ ستالون ہے نا، یہ صلاح ہے تو ایک اضافہ ہوا تو ایک نیا فعل بن جاتا ہے. اس کے معنی آگ سیکنا یا کسی چیز کو بھوننا، اس کو روسٹ کرنا. جیسے آگ آتی ہے تو اس کو لے کے چرکانے لگا لیتے. سرما میں کوئی انگیٹھی ہوتی ہے، کسی نے واش تو ہر گھر میں ہیٹ ہے. پاکستان میں، انڈیا میں تو ویسا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ساری سہولتیں ہیں. آگ کا سیکنا، آگ سے گرمی حاصل کرنا ہے نا، وہ تاپنا، آگ تاپنا کہتے ہیں. تاپنا جسے کہتے ہیں. یہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے آگ تاپنے کا. تو سر روٹ فائر ورڈ پلیس کیا کے ہوا اس آگے کا کرتے ہیں نا، سر فائر پلیس کے آگے تاپتے ہیں نا. سر روٹ کیا ورڈ کیا اس کا ہو گیا سر؟ ساتا لا ہوا پھر؟ روٹ ورڈ تو صلاح ہی ہے، جی لیکن اس میں اضافت کے معنی اچھا. وہ جلا یا وہ جلا آگ میں ڈالا گیا کے معنی ہیں. لیکن اس کے اندر سوات اور توئے کے اضافے سے ایک نیا فعل بنتا ہے، آگ تاپنا یا آگ سے سیکا لینا، گرمی حاصل کرنا. تے جو ہے پھر وہ کم کے لیے ہے، تستلون، تاکہ تم آپ تاپ سکو. جی وہ کہاں تک ہے اس کا مقولہ نارن پہ ختم نہیں ہوا تھا. نہیں، پورا یہاں تک آ کے ابھی تک تو جاری ہے، پتہ نہیں اگلی میں نہیں ہے. ہاں یہاں ختم ہو رہا ہے تستلون تک. اس کو ہم ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو ایک بار تھوڑا سا نیکسٹ کلاس میں ریپیٹ کر کے پورا قصہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر گرامر کی کلاس کے بارے میں اگر کوئی کوشچن ہو تو اس کو سر ہم ادھر ہی ہولڈ کر کے رکھوں کلاس میں، حال کے بارے میں اگر کوئی جب حال کا ذکر آئے گا تو اس وقت پوچھ لیا کرو گرامر کی کلاس کے لیے، اس لیے کہ وہ صرف آپ کی کلاس میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے. تو اس وقت پوچھ لو کبھی بھی، اس میں جب بھی ایسا کوئی موقع آیا لنک ملا کے پوچھ لو. وہ جار مجرور کے کیا کوشچن ہے وہ بھی پوچھ لو. وہ تو کچھ ایسا کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ تو میں صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے 5 چیزیں بولی کہ اس میں 10 مطابقت چیزیں ہیں لیکن سب بتانا ضروری نہیں ہے سوائے کنفیوژن کے. سر مجھے تو 4 ہی پتہ ہے اس لیے میں پوچھ رہی تھی 5 ٹھیک ہے سر. 10 کا پتہ ہے لیکن یہ اتنی اہم نہیں ہے. اس کو مبتدی کو سوائے کنفیوز کرنے کے کچھ نہیں. تفسیر میں اگر کوئی اس رول سے ہٹ کے آ جاتی ہے بات، وہاں آپ کے دماغ کو ٹھیس لگے گی. آپ نے تو کہا تھا کہ ہمیشہ یہ منسوب ہوتا ہے، یہاں پر دوسری شکل میں ہے، تو تب اس کو وہ 10 چیزوں میں کب آتا ہے اس سر کے وہ مجھے ٹھیس لگ گئی، حال میں ٹھیس لگ گئی، اسی لیے وہی سوال کرنا ہے سر. وہ ٹھیس مجھے حال میں لگ گئی. 10 باتیں. اب 10 باتیں پوری وقت سے پہلے یہ جو ہے حکمت سے خالی ہے.
آپ کو ٹھیک کچھ موٹے موٹے اصول جو ہم کل کر لیے وہ یہ کہ وہ فاعل کی بھی ذوالحال ہو سکتا ہے، مفعول بھی ذوالحال، فاعل اور مفعول بھی ایک ذوالحال کے کئی جو ہے حال ہو سکتے ہیں. جتنی ہم باتیں کریں وہ ضروری باتیں تھیں. اس جی کے سر علاوہ اور باتیں ہیں، ٹوٹل 10 اس کے شرائط ہیں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی ایک قانون فائنل نہیں ہوتا، کسی بھی زبان میں ہوتا ہے. عربی میں تو اور زیادہ ہوتا ہے. کہیں بھی آپ انگریزی پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی ٹیچر اگر ملا ہوگا تو ناؤن کا جمع بنانے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے، کسی اسم کی ناؤن کی جمع بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا ایڈ کرتے ہیں اس میں. ایس سر تو انگلش میں ایسے لگاتے ای انگلش میں نہیں تو عربی میں یا پوچھ رہے ہیں سر، یا تو یا نون آئے گا یا واؤ نون آئے گا. عربی نہیں جی، انگلش میں پوچھ رہا ہوں. ایک انگلش میں ناؤن ایس پلورل بنانے کے لیے ایس لگاتے ہیں یا آئی آر، ای ایس بھی لگاتے ہیں. اور آر لگ جاتا ہے اگر پہلے لائک آئی کی جمع آر ہو گئی، اس طرح ہوتا ہے سر نہیں، ڈفرینٹ. صرف ناؤن کا پلورل پوچھ رہا ہوں. ناؤن کا تو سر ایس لگتا ہے یا ای ایس لگتا ہے یا آئی ایس لگتا ہے. آئی ہی ایس لگتا ہے. ایک رول ہے. اب یہ رول لے کے آپ میرے کو ٹیچر نے سکھایا، اب اس سے ہٹوں گا نہیں، ہٹوں گی نہیں. اب میرے پاس اگر کبھی چائلڈ آیا تو میں چائلڈس بولوں گی، اس لیے کہ سید صاحب جو ہے انگریزی کے ٹیچر تھے، انہوں جو ہے یہ سکھایا یس لگاؤ یا ہی یس لگاؤ. اگر مین آیا تو میں مینس بولوں گی، وومینس بولوں گی. تو پھر یہ نہیں، جمع مکسر بھی ایک ہوتی ہے، وہ روپ سے ہٹ جاتا ہے. پھر ایک خاص جمع ہے، وہ اہل زبان اسی طرح سے استعمال کیے. تو وہ جو اور چیزیں ہیں وہ وقت آنے پہ کبھی ڈاؤٹ اس کا کلیئر کر لیں، وہ زیادہ اچھا ہے. پہلے سب بتا دینے سے امپورٹنٹ چیزیں پہلے ہم ڈسکس کر لیں. ٹھیک سر، جی ٹھیک ہے، سر. چلیے بہت دیر ہو گئی ہمارا. جی سر، الحمدللہ، شکر الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، اللہم یسر ولا تعسر. شکر الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمارے لیے اس کے فہم کو جاننے کے لیے ہماری مدد فرمائے، اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیں، اور جہاں تک ہو سکے ہم اسے سیکھیں، اس پہ عمل کریں، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو پہنچائیں. ہم سب سے اس کوشش کو قبول اور منظور فرمائیے. اس کا اجر و ثواب ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ. ویک اینڈ ہوا. ایوری بڈی ہیو اے گڈ ویکینڈ. پھر انشاءاللہ منڈے سے ریگولر کلاسز اسٹارٹ انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.